سب کو جے مسیح کی. آج ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا چیپٹر 17 اور اس کی 17ویں آیت سے شروع کرنے لگے ہیں. اور اب آپ بھی اپنی ہندی اور پنجابی کی بائبلز کھول لیں اور میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں مکاشفہ 17 کی 17 آیت. کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں. کس کی رائے پہ؟ مخالف مسیح یا اینٹی کرائسٹ کی. اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. سب لوگ ایکچولی خدا کے ہیں، چاہے وہ حیوان کی پرستش کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنایا، یعنی اپنے سروپ پہ، لائکنس اور امیج پہ. تو جو بھی انسان ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ پہ ہے، چاہے وہ حیوان کی پرستش کر رہے ہیں یا خدا کی. یہاں تک کہ شیطان کو بھی وہی کچھ کرنا ہے جو خدا اسے انسٹرکشن دیتا ہے یا کہتا ہے تاکہ خدا کا کام پورا ہو. جیسا ہم نے دیکھا کہ خدا خالق ہے، وہ کریٹر ہیں. تو یہ جو شیطان اور اس کی جو ٹیم ہے یہ اس کی کریشن ہے، یعنی اس کی کیا کہتے ہیں مخلوقات میں سے ہے. شیطان نہ صرف خدا کے تابع ہے بلکہ ہمارے بھی، جس طرح یسوع نے اس کو ڈسمس کر دیا اسی طرح ہمیں بھی اس پر اختیار ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے اس کو ہم جب حکم دیکھتے ہیں تو اس کو بھاگنا پڑتا ہے. یہاں دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 17 کی 17 آیت جو ہے یہ تمام ہوئی. آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 17 چیپٹر کی 18ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہاں یوں لکھا ہے، وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے. یہ بڑا شہر ایک بار پھر بابل کو ظاہر کر رہا ہے اور اینٹی کرائسٹ کی حکومت کے جو کیپٹل یا سینٹر کو بھی. یہ اگر ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 اور اس کی 10ویں 18ویں اور 21 آیت دیکھیں. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 ورس 10 اینڈ 18 اینڈ 21. میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں. مکاشفہ 18 چیپٹر آپ نکالیں اور اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، آئے بڑے شہر، آئے بابل، آئے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گھڑی بھر میں تجھے سزا مل گئی. یہ 10ویں آیت ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے 18ویں آیت. تو یہاں لکھا ہے، جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے، یہ کون؟ مرچنٹس یا سوداگر دیکھیں گے تو دور کھڑے ہو کر چلائیں گے اور کہیں گے، کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے. اب 21ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، مکاشفہ 18 کی 21. پھر ایک زور آور نے بڑی چکی کا پاٹ کی مانند ایک پتھر الٹایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرا دیا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا. ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ بڑا شہر جو ہے یہ بابل کو ظاہر کرتا ہے. ہسٹری میں
کسی اور ریلیجن نے یا کسی اور مذہب نے اپنے پیچھے اتنے لوگ نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنے اس بابل نے. 17واں جو چیپٹر ہے، 17ویں باب جو ہے، پورے طور پر جو مذہبی سسٹم کی تباہی کو دکھاتا ہے، ریلیجس جو سسٹم ہے اس کی تباہی کو بتاتا ہے، جبکہ 18واں چیپٹر جو ہے شیطان کی گدی یا سیٹ کی تباہی کو، یعنی کہ اس کی شیطان کی جو سیٹ ہے اس کی تباہی کو، گدی کو. آخر میں یوحنا خدا کی عدالت جو حکومتوں پر آنے کو دکھاتا ہے، اور ٹریبولیشن یعنی بڑے مصیبتوں کے آخر میں خدا ان سب کو تباہ کرے گا، یعنی گریٹ ٹریبولیشن میں. یہ 7ویں پیالے کی عدالت میں ہوگا. آپ اس کو حوالے نوٹ کر لیجئے گا، اور یہ ہے ازائیا چیپٹر 47 1 to 9 ورسز، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 47 باب اور پہلی 9 آیات. ازائیا چیپٹر 21 ورس 9، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 21 کی 9 میں یہ مرقوم ہے یا لکھا ہوا ہے. یہاں مکاشفہ 17 کی 18 آیت جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچی ہے، اور یہاں اس چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی 17ویں چیپٹر کا. آئیں اب ہم مکاشفہ دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، اس کا 18ویں چیپٹر میں انٹر ہوتے ہیں. اور یہ مکاشفہ 18 کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں لکھا ہے ان باتوں کے بعد، یعنی کن باتوں کے بعد؟ پیچھے سے کوئی چیز چل رہی ہے، ان باتوں کے بعد کچھ سین چینج ہو رہا ہے. ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا، جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہاں ہم ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھتے ہیں. دیکھیں، یہ نہ باپ ہو سکتا ہے نہ خدا یسوع مسیح. یہ فرشتہ ہی ہے جس کے پاس یعنی پاورفل یا ایک بڑا اختیار ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائر رینک یعنی اونچے درجے کا کوئی فرشتہ ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں بھی کیٹیگریز ہیں نا، رینکس ہیں. پچھلے 17 یا 17ویں چیپٹر میں یوحنا کو ایک کسبی یا ہارلٹ دکھائی گئی، جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جس کو بڑا شہر بابل بھی کہا گیا ہے، اس کسبی کو، ٹھیک ہے، ہارلٹ کو. اس کے حیوان کے ساتھ تعلق اور اس کے بعد اس کی موت کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ آلریڈی اسٹڈی کی ہے. اب یوحنا کو ایک اور نظارہ دکھایا جا رہا ہے جس میں مزید بربادی، تباہی کا نظارہ ہے. یہ جو مکاشفہ ریولیشن 17 اور 18 کے درمیان بڑی آپس میں ایک کنیکشن ہے، ایک یونٹی ہمیں نظر آتی ہے، مگر ان میں کسبی یا ہارلٹ کا ذکر جو ہم دیکھتے ہیں وہ 17 میں ہم نے دیکھا کہ وہ ریلیجس سسٹم کو بیان کر رہا ہے، یعنی ایک مذہبی سسٹم کو بیان کر رہا ہے، اور 18ویں باب میں اسی کا کمرشل سسٹم بیان کیا جا رہا ہے. بابل جو ہے تو ایک ہی ہے. 17 باب کی آخری آیت میں عورت کو بڑے شہر کے طور پر بتایا گیا ہے، حالانکہ عورت کا ذکر 17 باب کے شروع میں ہوا تھا، مگر اس کی تشریح یا ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باب کے آخر تک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے آخر میں بتائی گئی ہے تاکہ 18 چیپٹر کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا جا سکے.
جہاں پر اس کی تباہی کا بیان ہے۔ ایک ضروری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ 17 باب کی جو قصبی اور 18 باب کا شہر جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پھر ایک دفعہ میں بول رہا ہوں، 17 باب کی قصبی یا ہارلٹ اور 18 باب کا شہر دونوں ایک ہی ہیں۔ اور اس کے لیے اب ہم چاہیں گے کہ ایک جو ہے وہ آپ پیج پہ کچھ کر لیں، لکھ لیں کہ ایک تو خانے بنا لیں۔ نمبر 1 سیریل نمبر کا خانہ بنائیں، اس کے بعد ایٹریبیوٹس یا نشانیاں اس کا ایک خانہ بنائیں، پھر اس کے بعد ہارلٹ یا قصبی کا جو 17 چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر تیسرا خانہ جو ہے وہ آپ بنا لیں کہ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن اس کا 18 اور 19 چیپٹر کا سٹی یا شہر۔ سو یہ 3 ہیں، پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 سیریل نمبر 1 2 3 4 5 جس میں لکھیں گے ایٹریبیوٹس، آپ لکھیں گے کہ بھئی ان کی نشانیاں بیان کی جائیں گی کہ یہ بڑا شاعر بابل جو ہے یہ اس طریقے سے اس میں لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہارلٹ، یہ 17 چیپٹر میں جو ہے اس کی ایک آپ کالم بنا لیں، اور پھر ایک کالم اور بنا لیں جس میں حوالہ جات لکھے جائیں گے، اور وہ سٹی ہے یعنی مکاشفہ کا شہر جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 سیریل نمبر 1 میں لکھا ہے، لکھیں ایٹریبیوٹس یا نشانیوں میں بڑا شہر بابل، اور اس کے دوسرے میں مکاشفہ 17 کی قصبی کے کالم میں لکھیں اس کا ریفرنس بڑا شہر بابل جو ہے مکاشفہ 17 کی 5 میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ 17 اور 18 چیپٹر کا شہر اور 17 چیپٹر کی قصبی اور 18 باب کا چیپٹر کا جو شہر ہے دونوں ایک ہی ہیں، لیکن یہ حوالے ہم سیگریگیٹ کر رہے ہیں، ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ سو بڑا شہر بابل نمبر 1 اس کو نشانیوں میں لکھا مکاشفہ 17 کی 5، ریولیشن چیپٹر 17 ورس 5، اور پھر سٹی جو ہے 18 اور 19 چیپٹر کی۔ سو اس طرح ہی آپ لکھتے جائیں اور اس کا حوالہ لکھیں سٹی کا، شہر کا، ریولیشن چیپٹر 18 ورس 2۔ دوسرا جو سیریل نمبر ہے بڑی قصبی، ہارلٹ لکھا ہوا ہے یہاں لکھیں بڑی قصبی، پھر اگلے خانے میں لکھیں کہ 17 چیپٹر کی پہلی آیت، ریولیشن چیپٹر 17 ورس 1، اور اس کے بعد ریولیشن چیپٹر 19 ورس 2 جو ہے یہ تیسرے کالم میں لکھیں شہر یا سٹی کے۔ سو ایٹریبیوٹس میں نمبر 3 پیالہ پکڑے ہوئے، اب یہ ہارلٹ مکاشفہ 17 کے اس میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 4 مکاشفہ 17 کی 4، اور پھر شہر کا جو کالم ہے اس میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 6۔ نمبر 4 کالم سیریل نمبر جو آ رہا ہے، اور پہلا جو ہے ایٹریبیوٹس میں لکھیں بادشاہوں کے ساتھ حرام کاری۔ سو یہ ہارلٹ کے کھاتے میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 2 مکاشفہ 17 کی 2، اور شہر یا سٹی کے بعد کالم میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 3۔ پھر 5واں سیریل نمبر میں لکھیں حرام کاری کی میں متوالے، ڈرنک ود وائن، اور یہ جو ہے اس کا یہ آپ نے اس کو لکھنا ہے ایٹریبیوٹس میں 5واں حرام کاری کی میں متوالے۔ سو ہارلٹ کے کھانے میں لکھ لیں یا قصبی کے کھانے میں لکھ لیں مکاشفہ 17 کی 2، اور شہر کے کالم میں لکھ لیں ریولیشن 18 کی 3۔ سو نمبر 6 سیریل نمبر ہے ایمانداروں کی شہادت، یہ قصبی یا ہارلٹ کے خانے میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 6 مکاشفہ 17 کی 6، آگے لکھیں مکاشفہ 18 کی 20 اور 24 یہ سٹی کے اس میں آ جائے گی،
اور پھر اسی میں لکھ لیں دوسرا ریفرنس ریولیشن چیپٹر 19 ورس 2 مکاشفہ 19:2. 7واں سیریل نمبر ہے آگ سے تباہی، ایٹریبیوٹس کے خانے میں لکھیں، اور کسبی یا ہارلٹ کے خانے میں لکھیں مکاشفہ 17:16 ریولیشن چیپٹر 17 ورس 16، اور شہر یا سٹی کے کھاتے میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 18 اینڈ ریولیشن چیپٹر 18 ورس 8 اینڈ 18، مکاشفہ 18 کی 8ویں آیت اور 18ویں آیت. سو سیریل نمبر 8 کے لکھیں جو ایٹریبیوٹس یا نشانیوں میں خدا کی طرف سے تباہی، یہ کسبی کے خانے میں لکھیں مکاشفہ 17:17 ریولیشن چیپٹر 17 ورس 17، اور شہر یا سٹی کے کھاتے میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 5 اینڈ 8، مکاشفہ 18 کی 5ویں اور 8ویں آیت. سو 9ویں جو سیریل نمبر میں آ رہا ہے، اور اس کو لکھیں ارغوانی اور کرمزی لباس، سونا قیمتی پتھر موتی، ارغوانی اور کرمزی لباس یعنی سونا قیمتی پتھر اور موتی، اس ایٹریبیوٹس نشانیوں میں لکھیں. اور پھر کسبی کے خانے میں لکھیں ہارلٹ کے مکاشفہ 17:4 ریولیشن چیپٹر 17 ورس 4. پھر آگے سٹی یا شہر کے کھاتے میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 16، مکاشفہ 18:16. سو 10واں جو ہے سیریل نمبر میں وہ نشانیوں میں لکھیں یا ایٹریبیوٹ میں لکھیں ایٹریبیوٹس میں دولت مند، اور یہ کسبی ہارلٹ کے اس میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 4، اور سٹی یا شہر میں کے کالم میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 3 7 12 اینڈ 14. سو مکاشفہ 18 کی 3 آیت، 7ویں آیت، 12ویں آیت اور 14ویں آیت. پھر آپ کالم نمبر 11 میں لکھیں پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ اس کو ہارلٹ یا کسبی کے اس میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 1 7 اینڈ 15، مکاشفہ 17 کی 1، 7ویں اور 15ویں آیت. سو پھر آگے ریولیشن چیپٹر 18 ورس 7، مکاشفہ 18 کی 7 جو ہے یہ سٹی کے کھاتے میں آپ یا شہر کے کھاتے میں لکھیں. سو 12ویں جو آخری 12ویں جو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں کہ گلوبل انفلوئنس، یعنی بین الاقوامی اثر جو ہے اس کی یہ ایٹریبیوٹس میں وہ لکھیں، اور آگے کسبی یا ہارلٹ کے کھاتے اس خانے میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 1 to 15، مکاشفہ 17 کی 1، 2 اور 15ویں آیت. اور سٹی یا شہر کے کالم میں لکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 3 9 اینڈ 11، مکاشفہ 18 کی 3، 9ویں اور 11ویں آیت. سو اسی طریقے سے 12b میں لکھ لیں کہ روحانی مکروہات یا اسپرچول وکڈنس، اس کو آپ لکھ لیں یہ ایٹریبیوٹس میں کہ روحانی مکروہات. اور یہ کسبی کے خانے میں لکھ لیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 5، مکاشفہ 17 کی 5. پھر سٹی یا شہر میں دیکھیں ریولیشن چیپٹر 18 ورس 23، مکاشفہ 18 کی 23. سو یہ مکاشفہ 18 کی 1 آیت میں فرشتہ آسمان سے اترا جو بڑا با اختیار ہے، پاورفل تھا، اور اس کے جلال سے زمین جو تھی روشن ہوگی. اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ با اختیار یا ہائر رینک کا فرشتہ جو ہے، یہ ہم جب خداوند یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوئے تو لوکا 2:9 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زوراور فرشتہ جو ہے وہ گڈریوں پہ ظاہر ہوا جو میدان میں بیٹھے تھے، اور وہ خوب اسی میں ہم اس کے روپ کو دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال دا بک آف ایکٹس
چیپٹر 12 ورس 7 اگر آپ نکالیں، اعمال اس کی 12 کی 7 میں، کہ پطرس جیل میں ہے اور ایک زور آور فرشتہ چمکدار، یعنی یہی جو ڈسکرپشن ہم نے اس میں دیکھی ہے کہ اس کا بڑا ہی اختیار ہے، تو وہ پطرس کو جیل میں گیا اور پطرس کو اس نے آواز دی، پطرس نے نہیں سنا، اس نے اس کی پسلی پر مارا اور اس نے کہا اٹھ پطرس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے بیڑیاں جو تھی کھل گئی، دروازے کھل گئے۔ اس کے جلال سے ہم نے دیکھا کہ زمین روشن ہوگی، اس لیے ہوئی کیونکہ وہاں اندھیرا تھا۔ سو دیکھیں یہ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 60 چیپٹر جو ہے، ازائیا چیپٹر 60 اور اس کی پہلی 3 آیات جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو یہاں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 60 چیپٹر پہلی 3 آیات لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوگا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طائل ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی کیا لکھا ہوا تھا کہ نور تاریکی میں چمکا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہاں یہ جو فرشتہ ہے، نہ تو تثلیث کا کوئی اکنوم ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا، نہ خدا باپ ہے، نہ خدا بیٹا، نہ خدا پاک روح کا اس میں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ سو آئیں ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 اور ورس 2 پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 18 کی 2 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، گر پڑا۔ کس نے؟ اس فرشتے نے، اس زوراور فرشتے نے کہا، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا اور شیطان کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ سو بڑی آواز سے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، اعلان کرنا ہے۔ دیکھیں یہ اعلان فرشتوں نے کیا ہے۔ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 5 ورس 2، مکاشفہ 5 کی 2، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 10 ورس 3، مکاشفہ 10 کی 3، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14 ورس 15، مکاشفہ 14 کی 15۔ سو بائبل کی تباہی کا وقت یوحنا بتا رہا ہے کہ آ گیا ہے، یعنی یہ فیوچر کے ایونٹس ہیں۔ گو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ بابل کئی بار فرق لوگوں کے ہاتھوں سے تباہی کی طرف گیا، مگر پھر آباد ہو گیا۔ مگر یسایہ، یرمیہ اور یوحنا عارف کی پیشن گوئیوں کے مطابق بابل مکمل طور پر تباہ ہوتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 13 چیپٹر اور اس کی 19 اور 20 آیت میں، کہ یہ دوبارہ جب اب فیوچر میں تباہ ہوگا تو دوبارہ آباد نہیں ہوگا۔ ازائیا چیپٹر 13 ورس 19 and 20۔ اور پھر دوسرا حوالہ دیکھ لیں، ازائیا چیپٹر 21 ورس 9 and 10۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 21 کی 9 اور 10۔ ازائیا چیپٹر 47 ورس 11۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جرمایہ چیپٹر 50 ورس 13، 26، 39 سے 40۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 50واں چیپٹر اور اس کی 13، 26، 39 اور 40 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے جرمایہ چیپٹر 51 ورس 26، 29، 43، 58،
61 and 62. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 چیپٹر اور اس کی 26ویں آیت، 29ویں آیت، 43ویں آیت، 58 آیت، 61 آیت 61 ورس ہے اور 62 آیات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 17 کی 6 ہے، مکاشفہ 17 کی 6 ہے، ریولیشن چیپٹر 18 کی 2 ورس ہے، پھر 8 سے 10 ورسز ہیں، پھر 17 سے 19 اور 21۔ سو میں اس کو انگلش میں بول دیتا ہوں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 ورس 2 اینڈ دین 8 to 10 اینڈ 17 to 19 اینڈ 21۔ سو پھر دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 3، مکاشفہ 19 کی 3 آیت۔ یہ فرشتہ بابل کے گرائے جانے کے بعد کا حال سنا رہا ہے، یعنی جب وہ تباہ ہو چکا ہے، یعنی کیسے بابل کی تباہی کے بعد بدروئیں جو ہیں وہاں بھر جائیں گی، شیاطین کا اڈا بن جائے گا، یعنی یہ فرشتہ بیان کر رہا ہے، یعنی جب تباہی ہو جائے گی تو یہ حال ہوگا کہ وہ اس کے بدروؤں سے بھر جانے، شیاطین کا اڈا بن جانے کو یہ فرشتہ ظاہر کر رہے ہیں۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت کو ہم دیکھ لیں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 ورس 3، پرکاش کی پوتھی 18 کی 3، یوحنا عرف کا مکاشفہ 18 کی 3 میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضب ناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر یعنی مرچنٹس اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس کسبی نے یعنی بابل نے دنیا میں گندگی پھیلائی اور ہر قوم اور قبیلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کی پہلی بادشاہی جو زمین پر یاد کریں قائم ہوئی تھی وہ بابل سے ہوئی تھی، یعنی جو نمرود کے انڈر تھی۔ نمرود بابل کا تھا، عراق اور اس کے گرد و نواح کا۔ اس وقت ساری دنیا کے لوگ ایک زبان بولتے تھے اور ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، مگر جب وہ فرق زبانیں بولنے لگے تو وہ دنیا کے فرق علاقوں میں جا بسے اور اپنے ساتھ بابل کی مکروہات یعنی جس کو کہہ لیں کہ وہ پریکٹسز جو یہ کرتے تھے شیطانی، ان کو ساتھ ہی لے گئے، اور تب سے ساری قومیں اس میں سے پی رہی ہیں، کیونکہ یہ جراثیم لے کے گئے تھے۔ کسبی کی یا ہارلٹ کی حرام کاری کی میں سب قوموں بادشاہوں نے پی اور متوالے ہو گئے۔ سو اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، ریولیشن چیپٹر 14 ورس 8، مکاشفہ 14 کی 8، ریولیشن چیپٹر 17 ورس 2 میں آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، اور یہاں لکھا ہے سوداگروں اور بادشاہوں کا اس کی حرام کاری کی میں متوالا ہونے سے وہ اور بھی دولت مند ہو گئے۔ کون بھلا؟ یہ مرچنٹس آپ کہہ لیں، بزنس مین کہہ لیں، یہ سوداگر جو ہیں یہ حرام کاری کی میں متوالے ہونے سے اور بھی زیادہ دولت مند ہو گئے، کیونکہ کسبی یا بابل کہ دنیا کے سوداگروں کے ساتھ بڑا اثر و رسوخ کی وجہ سے، یعنی ٹریڈ کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اور بھی یہ جو ہے ان کے کاروبار جو ہیں یہ کسبی یا بابل کی وجہ سے چمک گئے تھے۔ دیکھیں اس کا ذکر ہے ایزیکیل چیپٹر 27 ورس 32 سے 34، ہزکیل اس کا 27 چیپٹر 32 سے 34 آیت میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی یہ ٹریڈ جو کسبی یا بابل جو ہے اس کی وجہ سے اس کا فائدہ سوداگروں کو بھی ہوگا۔ سو یہاں جو ہم نے دیکھا
کہ ریولیشن چیپٹر 18 اور اس کی تیسری آیت جو ہے وہ تمام ہوئی، ختم ہوئی. تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 18 ورس 4 میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. مکاشفہ 18 کی 14 میں دیکھیں. پھر میں نے آسمان میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگ، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ بنو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے. خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکتوں ہم مکاشفہ 18 کی 4 آیت کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. اس آیت میں یہ وارننگ اور حکم جو ہے وہ ایمانداروں کو جو اس وقت ہوں گے، بلیورز ہوں گے، یعنی سینٹس جو اس وقت بچے ہوں گے، یہ ٹریبولیشن اور گریٹ ٹریبولیشن، بڑی مصیبتوں اور کے دور میں، یعنی کہ مخالف مسیح کی حکومت میں، کہ وہ اپنے آپ کو گناہ اور گناہ گاروں سے الگ ہونے کے لیے جو ہے یہ ان کو ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ وہ آنے والے غضب سے بچ سکیں. دیکھیں حوالے نوٹ کریں. فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 5 ورس 9 to 11، پہلا کرنتھیاں 5 کی 9 سے 11، سیکنڈ کرنتھینز چیپٹر 6 ورس 16 to 18، دوسرا کرنتھیاں 6 کی 16 سے 18، افیژین چیپٹر 5 ورس 11 and 12، افسیوں 5 کی 11 اور 12 آیت. جب اسرائیل نے موسیٰ کے خلاف بغاوت کی تو ہم دیکھتے ہیں تب خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ اپنے آپ کو ان کی جماعت سے کیا کر لو، الگ کر لو تاکہ میں ان کو تباہ کروں. یہ آپ دیکھ لیں گنتی 16 کی 21 میں لکھا ہے، نمبرز چیپٹر 16 اور اس کی 21 آیت. تو میں یہ آیت آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، تو آپ بھی پلیز کھول لیں. اور یہ گنتی 16 کی 21 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاللیلویا. گنتی 16 کی 21 میں یوں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں. دیکھیں یہ جو ہے یہ خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آیات میں لکھا ہے. اسی طریقے سے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے ہوشیار رہنا اور ان میں ان کے رنگ میں رنگے نہ جانا. اسرائیل کی جماعت کو تو حکم ملا تھا کہ وہ کورا، داتن اور ابراہیم کی خیموں سے الگ ہو جائیں. سو اس سے پہلے کہ زمین اپنا منہ کھولے اور ان خاندانوں کو، ان قبیلوں کو نگل جائے، جس کا ذکر نمبرز چیپٹر 16 ورس 26 سے 34 ہے، گنتی 16 کی 26 سے 34. جس طرح نوح اپنے خاندان کو لے کے تباہی سے بھاگا، یہ بھی خداوند نے بتایا تھا. پیدائش دا بک آف جینیسس 19 ورس چیپٹر 19 ورس 12 to 15، پیدائش 19 کی 12 سے 15. اسی طرح ٹریبولیشن میں سینٹس کو، مقدسین کو، سنتوں کو شہر سے بھاگنے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ عدالت سے بچ سکیں. اور یہ گریٹ ٹریبولیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے لیے وہ جگہ تیار کی گئی ہے مواب اور یہ سارے ایریا میں. سو ہم اس کو، آپ اس کے حوالے لکھ لیں. جرمایہ چیپٹر 50 ورس 8، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 50 چیپٹر اور 8ویں آیت. جرمایہ چیپٹر 51 ورس 45 اینڈ 50، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 باب 45 اور 50 آیت. زکریا چیپٹر 2 ورس 6 اینڈ 7، زکریا 2 کی 6 اور 7. سو یہاں عزیزوں یہ مکاشفہ 18 کی 4 آیت
تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. باقی اسٹڈی ہم دوسرے اس میں کریں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جے مسیح.